نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الحبیب الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ سورۃ العنکبوت مبارکہ۔ ترتیب قرآن کے لحاظ سے سورۃ العنکبوت 29ویں سورہ ہے۔ آیات کی تعداد 69 ہے اور اس کے 7 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ سورہ مبارکہ کا آغاز ان الفاظ سے کیا جا رہا ہے کہ کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں صرف اس بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ مضامین کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا پس منظر یوں ہے کہ حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید نے کفر و شرک کے ایوانوں کو ہلا دیا تھا اور کفار نے اسلام کی شمع کو گل کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ وہ نو مسلم جو کفر و شرک کے فونتوں سے دل برداشتہ ہو گئے تھے اور حق سے مسحور ہو کر دامن حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پناہ لے لیتے تھے، ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی جاتی۔ بعض لوگ اسلام کی صداقت کے تو قائل تھے مگر ان مظالم کو برداشت کرنے کی ہمت ان میں نہ تھی، اس لیے ان حالات میں اپنی قسمت کو اسلام کے ساتھ وابستہ کرنا دانش مندی نہیں سمجھتے تھے۔ بعض ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اسلام کو تو قبول کیا لیکن مصائب و آلام کی وجہ سے وہ اپنی شمع ایمان روشن نہ رکھ سکے۔ ان سب لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو آزمائش کی کٹھن گھڑیوں میں ثابت قدم رہتے ہیں اور امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو زبان سے اسلام کا دم بھرتے ہیں اور ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن امتحان کے میدان میں صبر و استقامت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، وہ محبت و لطف کے قابل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے اور یہی کسوٹی ہے جس پر اس نے اہل ایمان کو پہلے بھی پرکھا اور قیامت تک پرکھے گا۔ دوسرے نمبر پر جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ کفار مکہ کو اپنے بتوں پر بڑا غرور تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب اتنے خدا ہماری پشت پناہی کرنے کے لیے موجود ہیں تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خدا سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ مادی وسائل کی بھی ان کے ہاں کمی نہ تھی۔ وہ کعبہ کے متولی اور خدمتگار تھے، سب قبائل ان کی دل سے عزت کرتے تھے اور کسی ہنگامی موقع پر ان کے ادنیٰ اشارے پر میدان میں آنے کے لیے تیار تھے۔ شجاعت اور مردانگی اور جنگی مہارت میں بھی ان کا جواب نہ تھا۔ ان حالات میں انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی تشویش نہ تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا قلعہ مستحکم اور مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اے حبیب، ان کے یہ سارے آسرے، ان کے یہ سارے سہارے مکڑی کے جالے کی مانند ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، یعنی بے شک تمام گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوا کرتا ہے، اور تمام گھروں میں کمزور ترین گھر مکڑی کا ہی گھر ہے۔ جو ایسے کمزور اور بودی گھر میں بستا ہو وہ پھر قہر خداوندی کو دعوت دے رہا ہو، اس سے زیادہ احمق بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد دلائل توحید بیان کیے گئے جو آسان اور زود فہم ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے مؤثر ہیں کہ خود بخود قلب و روح میں نقش ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن ان سے فائدہ وہی شخص اٹھا سکتا ہے جس کے دل میں حق کی طلب ہو اور جس کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی نہ بندھی ہو۔ ایک جگہ فرمایا، ہر سرکش کو ہم نے پکڑا اس کے گناہ کے باعث، پس ان میں سے بعض پر پتھر برسائے، بعض کو عالیہ شدید کڑک نے، بعض کو غرق کر دیا گیا، بعض کو دنسا دیا گیا زمین میں۔ استغفر اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ ظلم کرے مگر وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھاتے تھے۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ آپ پڑھ سکتے تھے اس سے پہلے کوئی کتاب اور نہ ہی لکھ سکتے تھے، اور اگر آپ پڑھ لکھ سکتے تو ضرور شک کرتے یہ اہل باطل۔ آخر میں والذین جاہدوا فینا فرما کر اس کٹھن اور مشکل راہ کے مسافروں کی تسکین اور حوصلہ افزائی کی انتہا فرما دی۔ والذین جاہدوا فینا یعنی جو بلند ہمت ہیں وہ مصروف جہاد رہتے ہیں۔ واقعی اللہ پاک بڑا بندہ نواز اور ذرا پرور ہے، وہ اپنے چاہنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ پاک سے عاجزانہ گزارش ہے کہ ہمیں راہ حق کا مسافر بنا دے اور ہر مشکل و آزمائش میں ہمارا حوصلہ بن جائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔